آئے ہم خدا کے کلام کی جانب پڑھتے ہیں میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں کا خط پہلا کرنتھیوں کا خط پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 15واں باب پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 15واں باب اس کی 50ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھنے دوں. پہلا کرنتھیوں کا خط 15واں باب 50ویں آیت سے. اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے، کیونکہ میں تم سے بیت کی کیا لکھا ہے بات کہتا ہوں. ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے، اور ہم، کیونکہ ضرور کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے. جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی. اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ، موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے. مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح. پس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم رہو اور خدا ان کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ. بائبل مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے باعث سے برکت ہو. سب تشریف رکھیے، خدا آپ کو برکت دے. ہالےلویا، ہالےلویا. بیٹے رضوان کو، ان کی شریک یاد کو ویلکم کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں ان کے لیے تعلیم جائی جائیں. ہالےلویا، ہالےلویا. کل اس سے میں ملاقات ہوئی، کل یا پرسوں ہوئی. مجھے کہا تھا میں اتوار کو چرچ میں آؤں گا اور ساتھ میں آپ کی بیٹی کو بھی دونوں آئیں گے. تو میں نے کہا آپ دوسرا، میرے ابھی تک جو خدمت میں نے دیکھا ہے، جو اتوار کے دن پہلا فہیم اور اس کی شریکیات، اور دوسرا بیٹا رضوان جو شادی کے دوسرے اتوار خدا ان کے گھر میں شکر گزاری کرنے کے لیے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے ہم دن ہی ایسے رکھ لیتے ہیں. ہم اتوار کو کیسے آئیں چرچ میں؟ ہالےلویا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سب کو دیکھ کر، اور میری دعا ہے خدا آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی لازوال برکات سے نوازے. ہالےلویا. ہم نے بھائی منور کی 40ویں کی عبادت کی بروز منگل. اس عبادت پر بھی بہت سی باتیں سیکھنے کو ملی. اور یہ جو آج جس نقطہ پر میں خدا کے کلام میں سے بات کرنے کو
بعض ایک باتیں ہیں جو ہم نے اپنے منہ سے اپنے احساسات، اپنی کیفیت، اپنے تصورات، اپنے لفظوں سے ان کو عملی جامہ پہنانا ہے. یعنی منہ سے لفظ کہنے ہیں، ہمارے جو دل میں الفاظ ہیں ان کو جامہ ہم نے اپنے لفظوں سے پہنانا ہے. کچھ ایک لینگویج ہوتی ہے جو باڈی لینگویج ہوتی ہے. ہم کہہ کچھ نہیں رہے لیکن بہت کچھ بیان بھی کیا. ایسا ہی ہے. اب اس عبادت میں کسی نے مجھے کھڑے ہو کر تو کہا نہیں تھا کہ پاس صاحب آج کنونشن نہیں، جو ایسا اہتمام ہمیں دیکھنے کو. ان کے فیس، ان کے چہرے بہت کچھ بیان کر رہے تھے. کہا تو وہاں مجھے کسی نے بھی نہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو کہا ہو یا نہ کہا، مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا. ایسا کچھ کے پاس صاحب آج 40ویں کی عبادت ہے، سو گئے. ہاللیلویہ. چہرے، خاموشی. جب میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا تو مجھے بہت کچھ میسج مل رہے تھے ان کے چہروں سے. کلیسیا ایمان کا اظہار زبان سے کیا جاتا ہے. کس سے کیا جاتا ہے؟ زبان سے. ہمارا ایمان چھوٹا ہے، بڑا ہے یا نہیں، اقرار اس کا ہاللیلویہ. اس کا مطلب ہے میں نے تو وہاں لوگوں کو، یہاں تک اپنی کلیسیا کو بھی وہاں پر میں نے یہی دیکھا ہے کہ ان کا جی اٹھنے پر ایمان نہیں ہے. ان کا مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان، ان کا یسوع المسیح قبر میں ہی ہے، کیونکہ ان کے چہرے بتا رہے ہیں. تو جب ان کا یسوع المسیح قبر کے اندر ہی ہے تو انہوں نے بھی مرنے کے بعد قبر کے اندر ہی رہنا ہے. پالوس رسول مسیحی ایمان کی بنیادی باتوں میں سے ایک یہ بات ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. خوشی کی خبر سن کر بھی منہ پر اداسی چھائی رہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب، اس کے مطلب دو ہی ہو سکتے ہیں. یا تو انہوں نے اس خوشخبری کو نظر انداز کر دیا ہے، اور یہاں پھر ان کو یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. جب کسی کو یہ خوشی کی خبر ملتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ افسوس کرتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. پھر تو 10 لوگوں میں 10 لوگ خوش ہو رہے، 5 لوگ جو نہیں خوش ہو رہے ان کے جیسے ہی لگتے ہیں. کیا مطلب؟ مسیح کا مطلب کیا ہے؟ مسیح مردوں میں سے. اب پالوس رسول یہاں پر ایک عجیب بات کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ہم تو نہیں سوئیں گے. یہاں پر وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ یہاں پر اس کے یہ لفظ کہنے کا مطلب ہے وہ خدا کے قانون کو بدل رہا ہے. خدا نے آدم سے کہا ہے آدم تو خاک ہے اور خاک ہی میں. پھر وائس کی کتاب میں سلیمان بادشاہ نے کہا وہ کون سا آدمی ہے جو جیتا ہی رہے گا اور موت کو اور اپنی جان کو پتال کے ہاتھ سے. پھر زبور 19 میں درج ہے
वो कौन सा आदमी है जो जीता ही रहेगा और मौत को और अपनी जान को पताल के हाथ से। सुलेमान ने वाइस की किताब में कहा किसी आदमी को रूह पर अख्तियार नहीं कि उससे रोक सके और मरने का दिन भी उसके इख्तियार से। पौलुस रसूल इब्रानियों के खत में कहते हैं आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना। ये तमाम हवाला जात का जब हम मुतालिया करते हैं तो मौत अटल है। मौत क्या है? अटल है, इसने आना है। लेकिन पौलुस रसूल कह रहा है हम नहीं सोएंगे। बाइबल मुकद्दस में मौत को कई एक नामों से मुतारुफ करवाया गया है। बाइबल मुकद्दस में दर्ज है जब यीशु मसीह का दोस्त लाजर मर गया तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते आओ हमारा दोस्त लाजर सो गया है। शागिर्दों ने कहा अगर सो गया है तो जाग जाएगा, क्योंकि शागिर्द यीशु मसीह की बात को नहीं समझे थे। उसका अगर वो सो गया है तो जाग जाएगा, क्योंकि वो उसके आराम और नींद की बाबत समझे थे। लेकिन यीशु मसीह ने उसके जी उठने के बाबत कहा था। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस रसूल कहता है हम तो नहीं सोएंगे लेकिन हम बदल जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के आप जब सलीबी सफर को स्टडी करें तो यीशु मसीह के तमाम वो मुकदमात को स्टडी करें। यीशु मसीह को कितनी अदालतों में लेकर गया, यीशु मसीह की कितनी पेशियां हुई, यीशु मसीह की पेशियां कितनी हुई जब यीशु मसीह को लेकर गए गethsemane बाग से। जब यीशु मसीह को बांध कर ले गए तो यीशु मसीह की कितनी पेशियां हुई। बाइबल फरमाते हैं कि यीशु मसीह की रस्मी, मजहबी और कितनी पेशियां यीशु मसीह की? सादा सा सवाल, 5 पेशियां। कितनी? सबसे पहले यीशु मसीह को हन्ना के पास लेकर गए, उसके बाद यीशु मसीह को काइफा के पास लेकर गए, उसके बाद यीशु मसीह को पिलातूस के पास लेकर गए, उसके बाद यीशु मसीह को हेरोदेस बादशाह के पास लेकर गए, उसके बाद फिर यीशु मसीह को पिलातूस के पास। कितनी पेशियां हुई? अब हन्ना जो था, बाइबल फरमाते यीशु मसीह को गethsemane बाग से भागकर सबसे पहले हन्ना के पास लेकर गए। अब हन्ना उस वक्त का सरदार काहिन नहीं था, लेकिन जो उस वक्त का सरदार काहिन था हन्ना उसका ससुर था। और आप तारीख को स्टडी करें तो जो हन्ना जो था इसने भी 15 से 20 साल तक सरदार काहिन की खिदमत को सर अंजाम दिया था। लिहाजा हन्ना जो था उस वक्त की बड़ी मुमताज और बड़ी बाहैसियत शख्सियत का मालिक था। ये तजर्बाकार सरदार काहिन था। लिहाजा बाइबल फरमाती है सबसे पहले सिपाही जो है, प्यादे जो है, यीशु मसीह को बांध कर हन्ना के पास लेकर गए। अब हन्ना के पास जब लेकर गए तो बाइबल फरमाती है कि हन्ना यीशु मसीह से यीशु मसीह के शागिर्दों के मुतालिक और यीशु मसीह की तालीम के मुतालिक उससे सवाल करता है। यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया। यीशु मसीह ने कहा मैंने लोगों से अलानिया, यीशु मसीह ने कहा मैंने उनको तालीम दी है, मैंने उन्हें उनकी हैकल में तालीम दी है, मैंने यहूदी की इबादत खानों में उनको तालीम दी है। तू मुझसे क्यों पूछता है? लोगों से पूछ कि मैंने कभी भी उन्हें कुछ भी पोशीदगी में नहीं सिखाया। बाइबल फरमाती है सिपाहियों में से एक सिपाही ने यीशु मसीह के मुंह पर थप्पड़ मारा और यीशु मसीह से कहा तू सरदार काहिन से किस तरह से बात करता है? यीशु मसीह ने जवाब दिया अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो इस पर गवाही दे
اور اگر میں نے ٹھیک کہا ہے تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ خدا کا کلام فرماتا ہے حنا خاموش رہا، اور اس کے بعد حنا نے قیافہ کے پاس، جو اس برس کا سردار کاہن تھا، یسوع مسیح کو اس کے پاس بھیج دیا۔ اب یسوع مسیح جیسے ہی قیافہ کے پاس جاتے ہیں، بائبل مقدس فرماتی ہے قیافہ یسوع مسیح سے سوال جواب کرتا ہے، یسوع مسیح سے اس کی تعلیم کے متعلق، شاگردوں کے متعلق سوال کر رہا ہے۔ اب لوگ جو ہیں اس پر الزام لگا رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں، اس سے کہا ہے کہ میں اس مقدس کو ڈال سکتا ہوں، 3 دن میں کھڑا کر سکتا ہوں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے قیافہ سے کہتا ہے کیا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے؟ یسوع مسیح نے جواب دیا، یسوع مسیح نے کہا اس کے بعد تم ابن آدم کو خدا کی داہنی طرف بیٹھے اور بادلوں پر آتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی سردار کاہن نے یہ لفظ سنے، اسے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، کیونکہ 2 جھوٹے گواہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، اس نے کہا اس مقدس کو گرا دو، میں 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ لیکن یہ گواہی سچ نہ تھی، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے بدن کی بابت کہا تھا اور وہ ہیکل کی بابت کہہ رہے تھے۔ تو بھی اس بات میں کوئی بنیادی کوئی ایسا الزام نظر نہیں آ رہا جس کے متعلق اس کو قتل کیا جائے۔ لہذا بائبل فرماتی جیسے ہی یسوع مسیح نے کہا اب کے بعد تم ابن آدم کو خدا کی دائنی طرف بیٹھے اور بادلوں پر آتے دیکھو گے، بائبل فرماتی ہے حنا کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ اس کا ہمیں گواہوں کی کیا ضرورت رہی؟ بائبل فرماتی ہے اس پر سزائے موت کا حکم تو صادر ہو گیا، لیکن جو یہودیوں کی مذہبی عدالت تھی، ان کے پاس کسی کو سزا موت دینے کا اختیار نہیں تھا، جان سے مارنے کا اختیار ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ جو اختیار تھا رومیوں نے اپنے پاس رکھا تھا۔ لہذا اس کے بعد پلاطوس کے پاس اسے لے کر گئے۔ اب پلاطوس کے پاس جیسے ہی لے کر گئے، انہوں نے 3 الزام لگائے پلاطوس کو اکسانے کے لیے، پلاطوس کے اندر جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے 3 الزام لگا دیے۔ پہلا الزام انہوں نے لگایا، انہوں نے کہا یہ لوگوں کو بہکاتا ہے۔ دوسرا الزام لگایا کیسر کو خراج دینے سے منع کرتا ہے۔ تیسرا جو الزام لگایا، کہا یہ یہودیوں کا اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے۔ یسوع مسیح سے سوال کیا پلاطوس نے، اس سے کہا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے کہا تو خود کہتا ہے۔ پلاطوس سے کیا کہا لوگوں سے؟ اس نے کہا میں اس میں کوئی عیب نہیں دیکھتا، میں اس میں کوئی گناہ نہیں دیکھتا، میں تو اس میں قصور نہیں دیکھتا جس کی وجہ سے اسے سزا دی جائے۔ لوگ ابھار رہے ہیں، لوگ اسے کہہ رہے ہیں اس نے اپنی تعلیم جو ہے تمام گلیل میں پھیلا دی ہے، تمام یہودیہ میں اپنی تعلیم پھیلا دی ہے۔ بائبل فرماتی جیسے ہی ہیرودیس میں پلاطوس سے سنا کہ یہ گلیل کا رہنے والا ہے، ہاللویا ہاللویا، پلاطوس سے جب سنا کہ یہ گلیلی ہے، یہ آدمی گلیلی ہے، یہ شخص گلیلی ہے، تو لکھا اس کو ہیرودیس بادشاہ کے پاس بھیج دیا، کیونکہ وہ ان دنوں میں یروشلم شہر کے اندر آیا تھا عید فصح منانے کے لیے۔ ہاللویا ہاللویا، خدا کا کلام فرماتا ہے جیسے ہی یسوع مسیح کو ہیرودیس بادشاہ کے پاس لے کر گئے، ہیرودیس بادشاہ جو تھا یسوع مسیح سے ملنے اور اس کی تعلیم سننے کا مشتاق تھا، اس کی تعلیم سننے کا مشتاق تھا، اس کا کوئی معجزہ دیکھنے کا مشتاق تھا۔ لیکن جیسے یسوع مسیح ہیرودیس بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، ہیرودیس بادشاہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن وہ بہت سے سوالات یسوع مسیح سے پوچھ رہا ہے، بہت سے سوال یسوع مسیح کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن یسوع مسیح خاموش ہے۔ یسوع مسیح نے ہیرودیس کو کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ اس پر ہیرودیس جو ہے بڑا تعجب کرتا ہے اور غصے سے بھر جاتا ہے۔
आग पिघला हो जाता है। बाइबल बताती है हेरोदेस उस पर तमस्करा करता और उसको एक चमकदार पोशाक पहनाकर उसको फिर पिलातूस के पास भेज देता है। पिलातूस के पास जैसे ही जाता है यीशु मसीह, पिलातूस यीशु मसीह को छोड़ना चाहता है क्योंकि उसने सारी तहकीकात की है और उसको पता चल गया ये बेकसूर है। पिलातूस लोगों से कहते तुम इसे लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लेकर आए थे, लिहाजा मैं इसमें कोई ऐसा कसूर नहीं देखता जिससे ये कत्ल किया जाए, लिहाजा मैं तुम्हारी खातिर इसे पिटवा कर छोड़े देता। बाइबल फरमाती है पिलातूस ने यीशु मसीह को कोड़े लगवाए, उसके सिपाहियों ने यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा, उसे अगवानी पोशाक जो पहनवाई वो पिलातूस ने पहनवाई। और लिखा है लोग उसके मुंह पर तमाचे मार मार कर कहते थे यहूदियों के बादशाह नबूवत कर। खुदा का कलाम फरमाता है हेरोदेस की तमाम तर पिलातूस की तमाम तर कोशिशें जब नाकाम हो गई तो पिलातूस हर ईद पर एक कैदी को छोड़ता था। उसने वो समझ गया कि यीशु मसीह को हसरत से इन्होंने पकड़वाया, लिहाजा वो कहता है तुम किसे चाहते हो मैं तुम्हारी छोड़ूं, यीशु मसीह को जो यहूदियों का बादशाह है या बराबा को। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा उन्होंने बराबा को मांग लिया और यीशु मसीह के मुतालिक कहा इसे मसलूब करो। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह को क्या किया गया? यीशु मसीह मसलूब किसके लिए हुए? पौलुस रसूल कहते हैं अगर हम खुशखबरी पर ईमान नहीं रखते तो हम सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। अगर हम मुर्दों में से जी उठने पर ईमान नहीं रखते तो मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा। आगे का वाक्य हमने इस तरह को सुना था। यीशु मसीह ने तमाम पेशन गोइयां पूरी की, अब मुंह पर किस बात की उदासी है? क्या यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा? यहूदियों में जब कोई मर जाता था तो अफसोस के लिए किराए पर बुलाते थे ताकि वो आकर क्या करे, क्योंकि उनके पास उम्मीद नहीं थी। या कि जब बेटी मर गई तो बांसी बजाई जा रही है, गुल मचाया जा रहा है। क्यों? यूसुफ अपने बाप याकूब के लिए मिस्र में 40 दिन उसके बदन पर खुशबूदार चीजें बनी गई। 70 दिन तक मातम किया गया। जब वो मुल्के कनान में गया जहां पर याकूब ने अपने लिए कब्र खरीदी थी मरने से पहले, और उसने यूसुफ से वादा किया था जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे मेरे बाप के साथ ही दफन करना, मुल्के कनान में ही दफन करना जो मेरे बाप ने मगफिला का खेत सारा के लिए खरीदा था। लिखा यूसुफ जब अपने बाप याकूब को लेकर जाता 7 दिन फिर वहां जाकर मातम करवाता है। तो मातम तो वो करे जिनके पास उम्मीद नहीं है चर्च, शोक तो वो करे जिनके पास उम्मीद नहीं है। अब ये जिस्म जो है ये गोश्त और खून, पौलुस रसूल कहता है आसमान की भाषा में दाखिल। तो जब मरेंगे नहीं चर्च, जिस्मानी मौत मरेंगे नहीं तो जलाली बदन पाएंगे कैसे? ये मौत सिर्फ उन्हीं को नसीब नहीं होगी जो उस वक्त जिंदा होंगे जब यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, वरना ये मौत सब पर आनी है। पौलुस रसूल इसलिए तो कह रहा है हम नहीं सोएंगे।
तो लिखा है जो उस वक्त जिंदा होंगे जब यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, वो कहते हैं हम तो नहीं सोएंगे, हम बदल जाएंगे, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म गैर फानी हालत में बदले और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहने। फिर वो कौल पूरा होगा जो लिखा है, मौत फतह का लुकमा हो गए। हालेलुया, मौत फतह का। शागिर्द जो यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, कैसे फौरन ही इतनी दलेरी उनके अंदर आ गई। दलेरी उनकी उस वक्त आई जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा। आज सबसे ज्यादा डर इंसान को किस बात का है? मौत का। इससे बढ़कर और किसी का नहीं। जब अपनी आंखों के सामने मौत देखते हैं तो बड़ों बड़ों की टांगें कांपना शुरू हो जाती है। बड़े बड़े सूरमा दलेर जो उनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती है। आज इंसान को सबसे ज्यादा जो खौफ है वो सिर्फ मौत का है। जब उन्होंने देखा कि हमारा आका, हमारा यीशु मसीह, हमारा रब्बी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, तो उसने कहा जब हमारा आका जी उठा है तो फिर हम भी जी उठेंगे। जब मौत को हमारे यीशु मसीह ने शिकस्त दी है, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, तो फिर हम भी तीसरे दिन मुर्दों में से हम भी जी उठेंगे। मौत और कफन हमें अपने कब्जा में नहीं रख सकती। आज खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यही है, मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक इस खुशखबरी पर ही तो चर्च ईमान लेकर आना है और अपने लफ्जों से और अपनी जिंदगी से इसका इजहार करना है। मैं अक्सर क्यों कहता हूं जब कोई मरता है, हमारे आंसू जो बहते हैं, हमारा जब कोई असीस जाता है जो आंसू बहते हैं, ये नाउम्मीदी के नहीं है चर्च, ये मोहब्बत के आंसू है। हम नाउम्मीद नहीं है, हमें उम्मीद है कि जब यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएंगे तो पौलुस रसूल ने कहा पहले तो वो जो मसीह में मोए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे बदल जाएंगे और आसमान पर उठा ली जाएंगे। ईमान ले आना और उस ईमान का इकरार करना, ये दोनों फर्क बातें हैं। लफ्जों से इकरार करते रहना और फिर कभी अमली मुजारा करना पड़े तो फिर हमारे चेहरों पर मायूसियां हो। मैं कहता हूं उम्र लंबी है या छोटी है, इसमें कोई सरोकार नहीं है। उम्र लंबी है छोटी है, इसमें कोई सरोकार इसमें जब कोई हमारा अजीज मरता है किस हालत में मरता है। जिस हालत में आदम ने 930 वर्ष उम्र पाई, इतनी लंबी उम्र पाई, लेकिन गुनाह भी मर गया, तो इस बड़ी और लंबी उम्र का क्या फायदा? इस बड़ी और लंबी उम्र का फायदा क्या है कि इंसान गुनाह में मर जाए। खाशों की किताब में लिखा मुबारक है वो मुर्दे जो कहता बड़ी दुआ करता था, बड़ी बाइबल पढ़ता था। बेशक इन चीजों का अजर है, हर नेकियों का अजर है, लेकिन हमेशा की जिंदगी का ताल्लुक पानी के बपतिस्मे से। इसका जवाब यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना आसमान की बादशाह में दाखिल, आसमान की बादशाह में दाखिल होने के लिए रास्ता एक ही, पानी का बपतिस्मा। हालेलुया। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। आसमान पर जब जाएंगे एक दूसरे को पहचानेंगे, आज सब तालीम है, बाइबल में पढ़ो, ध्यान है, उल्टे से जवाब डालना। तो जब अमीर शख्स और लाजर का तस्करा पढ़ते हैं
بہت سی چیزیں پوشیدہ بھی ہیں اور بہت سی چیزوں کو آشکارا بھی کیا گیا ہے. جیسے جلالی بدن کیسے ہوں گے، ان کی بھی جھلکیاں میں نظر آتی ہیں کیسے ہوں گے. ابراہیم کی گود میں جب لازر تھا، امیر شخص نے اس کو پہچانا. یہ ذکر جی حیات کا ہے یا مرنے کے بعد کا ہے؟ ہم پہچانیں گے. ہم پہچانیں گے. میری پوری کوشش ہے ہم یسوع مسیح کی مصلوبیت کو پڑھیں، سارے واقعات کو، کیونکہ یہ ہماری بنیادی باتیں. چرچ یسوع مسیح پر کیا کیا الزامات لگائے گئے اور کیا وہ قانون کے مطابق مذہبی اور غیر مذہبی عدالتوں میں جو یسوع مسیح پر الزامات لگائے گئے وہ کیا کیا الزامات تھے. ہاللیلویہ. یہ ہماری ایمان کی بنیادی باتیں. پولس رسول نے کہا اگر یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو پھر ہمارا ایمان لے کر آنا بھی اصول ہے. اس نے کہا ہم سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں جن لوگوں کے پاس امید ہو اور جن کے پاس امید نہ ہو کسی بھی چیز کی. ان کے چہرے بتاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں ہمیشہ کی زندگی کو لے کر نا امیدیاں ہمارے چہروں سے جھلک نہیں. کوئی ہمیں کچھ بھی کہے، ہمیں اس سے کوئی نہیں. داؤد کو اس کی بیوی اپنے دل ہی دل میں حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. اس نے یہ ذکر نہیں کیا کسی کے ساتھ. جو عہد کے صندوق کے سامنے ناچ رہا تھا، جھوم رہا تھا، کہ عہد کا صندوق کا مطلب ہے خدا ہمارے درمیان آ رہا ہے. اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی اور بائبل فرماتی ہے جھوم رہا تھا، ناچ رہا تھا. اس کی بیوی دل ہی دل میں اس کو حقارت، اسے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی یہ بات. اور خدا نے اسے اس غلط منفی سوچ کی سزا دی، لیکن مرتے دم تک اولاد کا منہ نہ دے سکے. نا امیدی والوں کی باتوں میں اور امید والوں کی باتوں میں اگر فرق ہی نہیں ہے تو پھر امتیاز کون کرے گا؟ امتیاز بات آ رہی سن میں چرچ. ہمارا مسیح جی اٹھے مردوں میں سے، ہم جی اٹھیں گے تو پھر جی اٹھنے والوں کے چہروں پر اداسیاں نہیں ہونی چاہیے، مایوسیاں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں دوسروں کو بتانا ہے اس طرح سے ہمارا عبادت کرنے کی وجہ کیا ہے. ہاللیلویہ. خدا نے ایک وقت ان کے لیے ٹھہرایا، وہ پورا کر کے چلے گئے. یوب نے کہا ہے خدا نے ہر ایک کی زندگی کی معیار مقرر کر دی. اکثر لوگ کہتے ہیں اچھی موت اور رسولوں کی موت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کیسی موت مری تھی. کسی کا سر قلم کر دیا جائے، کسی کو صلیب دی جائے، کسی کو آنے سے چیرا جائے، کسی کو نیزوں سے مارا جائے. تو یہ ہمارے نزدیک موت کیسی ہے؟ یہ ہمارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اکثر نہیں ہم کہتے بڑی پیاری موت، بڑی سیموئیل کی کتاب میں درج ہے خدا کسی کی جان نہیں لیتا، ایسے وسائل پیدا کرتا ہے. سمجھے یہ وسائل ہے، ان چیزوں کو سمجھے تاکہ ہماری توجہ ادھر چلی جائے. ایسا نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. ایک شخص کا جب ٹائم مقرر ہے، اس کا خدا نے ٹائم پورا کر دیا ہے، وہ اس سے اوپر کیسے جا سکتا؟ یسوع مسیح نے کہا اس سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں، اس سے ڈرو جو بدن اور روح پر اختیار یسوع مسیح خدا کو. ڈرنا کس سے ہے؟
جب ہمارا وقت مقرر ہے ہم اس سے اوپر کیسے جا سکتے ہیں؟ آج ہی میں اور روما ہم پروفیٹ شیپر شوری کی بیٹی پیلوٹی بیٹی بڑی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی اور میں دیکھ رہا تھا اس کا کلیسیا ہیلیلویا ہیلیلویا چرچ میں کہنا، خوشی میں کہنا، اور کبھی پھر اس کا عملی مظاہرہ کرنا پڑ جائے تو یہ آسان نہیں ہے۔ کیسے بتانا ہے آپ نے دنیا کو کہ آپ خدا کے چاہنے والے اور اس کی عبادت کرنے والے؟ کیسے بتانا ہے؟ مجھے بتانا کن حالات میں بتانا ہے؟ ایوب پر اتنی مصیبتیں آئیں، اس کی بیوی نے کہا کیا تو اب بھی اپنی راستے پر قائم رہے گا؟ خدا کا انکار کر، اس پر لعنت کر۔ اور کلیسیا یہ باتیں بائبل میں سے پڑھ لینا اور ویسا ہی ٹائم ہم پر آ جائے اور ویسا عمل کرنا فرق ہے، یہ فرق ہے۔ پڑھ لینا، سن لینا، چار لوگوں میں اچھی اچھی باتیں کلام کی کر لینا الگ ہے۔ جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو جائے، ایک پر دوسرا، دوسرے پر تیسرا، تیسرے پر چوتھا، آپ ایمان پر قائم رہیں، آپ کے منہ سے مایوسی کی باتیں نہ نکلیں، آپ کے منہ سے فتح مندی کی باتیں نکلیں، فرق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب سارے مایوسی کی باتیں جو آپ کے گرد و نواح میں سارے ایمان کو تقویت دینے کے بجائے مایوسی کی باتیں کریں، تو پھر کیا ہے؟ پھر بات سمجھ میں آ رہی ہے چرچ؟ ایمان کا مظاہرہ آپ نے، ایمان جو ہمارے اندر ہے اس کا حقیقتاً مظاہرہ دکھوں میں کیا جاتا ہے۔ آپ کا نقصان ہو رہا ہو، نقصان پر نقصان ہو رہا ہو، نقصان پر نقصان ہو رہا ہو، نقصان پر نقصان ہو رہا ہو، میں کہہ رہا ہوں بائبل پڑھ لینا، سن لینا الگ ہے، عملی مظاہرہ کرنا الگ ہے۔ بائبل میں سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والا کوئی بھلائی، تو کیا صرف آپ کے نفع کی چیزیں جو آپ کو مل رہی ہیں وہی آپ کے لیے بھلائی پیدا کر رہی ہیں؟ ہاللیلویا! بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آج ٹاپک تھوڑا سا جا رہا ہے عجیب ہی، آپ اسے عجیب کا نام دے سکتے ہیں۔ ہم خدا کے چاہنے والے، اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کلیسیا دنیا سے الگ کی ہوئی لوگ ہیں، لوگوں کی جماعت ہے، انہوں نے اپنا مظاہرہ کب کرنا ہے؟ بے شک ہمارے عزیز جاتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، بہت غم ہے، دکھ ہے، لیکن وہ لفظ جو ہمارے منہ سے نکل رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ سننے والوں پر کیا اثر انداز کر رہے ہیں۔ جو آپ کے گرد و نواح میں لوگ ہیں جو آپ کے لفظوں کو سن رہے ہیں، آپ کے لفظ ان کی زندگیوں پر کیا اثر انداز کر رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جب ہمیں کوئی امید نہیں تو پھر مایوسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائی رکھیں۔ جب ہمیں امید ہے تو پھر مایوسی کا یہاں پہ چلا سلسلہ آج تک چلتا ہے، آپ کو بھی انجی چلا کے رکھنا جی، امید نہیں جی، کامل امید جی۔ شان مایوسیت ایک کارخانے، کوئی امید نہیں تینوں۔
हालेलुया। जो तक अहाँ ईदे पेंटिकोस्त तक नहीं पहुंचना, मौत ते जिंदगी के मुतालिक सीखा। ताकि जो साडा कोई भी अजीज जाना तो सब ने, साडे रवैये उन्हां नूं ना जिहड़े इबादत नहीं करते। हालेलुया। जाना तो सब नहीं, जो टाइम जो मुकर्रर है टुर जाना, सदा रहने किसी भी नहीं। जो मसीह च सो जान, फखर करो, जब ईमान का मुजाहरा करो, असी फिर मिलांगे, असी फिर एक दूसरे को मिलांगे, एक दूसरे को वेखांगे। हालेलुया। मायूसियां नहीं, मायूसियां का काम नहीं। एक मायूसी का दरवाजा जो अं खोलांगे, और नाल अपने और की लैके आएगा, सोच नहीं सकते। सारी 10, 15, 25 साल की रियासत, खुदा वफादारियां मिनट नहीं लगनी किधर गई। हालेलुया। मायूसी नहीं। और उस रसूल ने लफ्ज़ याद रखो, उसने कहा अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो फिर हमारा ईमान लेकर आना बेफायदा। और क्योंकि क्या इस सारे आदमियों को ज़्यादा बदनसीब किया वो जो ईमान वेलो केड़ी फरीसी हैं, बदनसीब या उम्मीद। हालेलुया। डीकन साहब मसीह मिलांगे फिर। हालेलुया। हालेलुया। जरूर मिलांगे। हालेलुया। जिन्ने कलीसिया जो ईमानदार टुर गए ने, असी उस सब के नाल मिलांगे। ये साडा खुदा दा कलाम कहता है। एक जुदाई का एक वक्त ये खत्म हो जाएगा, जो कलीसिया आसमान से चली जाएगी, उसे मिलांगे। हालेलुया। हालेलुया। आए